بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، 2957 حدیث کا نمبر ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر سے مدینہ پاک کی طرف آ رہے تھے۔ جو ہی قریب پہنچے فمر بجدی اسق میت، تو آپ کا گزر بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے ہوا جو چھوٹے چھوٹے کانوں کی نسل والا تھا۔ فأخذ بأذنه، آپ نے قریب جا کے اس کے کان سے پکڑ لیا اور آپ نے پوچھا هل يحب احدكم ان هذا له بدرهم، کیا تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچے کو ایک درم، ایک چاندی کے سکے کے بدلے پسند کرتا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول، ایک درم کا کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ آپ نے فرمایا اتحبون ان ھذا لکم، چلو ایک درم کا نہیں لیتے ہو تو تم مفت میں لے لو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے رسول، یہ بکری کی وہ نسل ہے چھوٹے چھوٹے کانوں والی جو زیادہ قد نہیں کرتے، یہ بچہ زندہ ہوتا تو اس کا گاٹ بڑی مشکل سے ملتا، اب تو یہ مر چکا ہے اور اس کی کھال بھی کسی کام کی نہیں، مفت میں بھی کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، اور یہ ہم ایمان والوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہماری یقین دہانی کے لیے ہمارے محبوب پیغمبر قسم اٹھائیں، حالانکہ ہمارے لیے تو آپ کی کسی بات کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے، قسم کے بغیر ہی آپ کی بات پکی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے قسم اٹھائی۔ فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا، اللہ کی قسم، دنیا کی حیثیت، دنیا کے خزانوں کی حیثیت اللہ کے ہاں
اتنی بھی نہیں جتنی تمہارے ہاں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی حیثیت ہے، اتنی بھی نہیں ہے۔ دنیا سے مراد دنیا کے خزانے ہیں، عالی شان کوٹھیاں اور بنگلے ہیں، عالی شان گاڑیاں ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، جب خزانے اللہ دیتا ہے، کوٹھیاں، بلڈنگیں، عالی شان محلات بنانے کی توفیق اللہ دیتا ہے، جب گاڑیاں اللہ عطا کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی حیثیت کیوں نہیں کہ مرے ہوئے بچے کے برابر بھی نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا انسان سے بہت بڑا دھوکہ کرتی ہے، گاڑیاں دھوکہ کر جاتی ہیں، عالی شان محلات دھوکہ کر جاتے ہیں، مہنگے ترین ٹونوں کے اندر کوٹھیاں بنانا یہ انسان کے ساتھ دھوکہ کر جاتی ہیں۔ آج تو عالی شان گاڑیوں کی وجہ سے بڑے سلام ہوتے ہیں، عالی شان کوٹھیوں کی وجہ سے بڑی عزتیں ہوتی ہیں، انسان اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ سلامیاں، یہ پروٹوکول سارے اسی وقت تک ہیں جب تک میرے اور آپ کے جسم میں روح ہے۔ یہ روح نکل گئی، محلے والے، میرے متحد کام کرنے والے، یہ ہاسپٹل میں چلا جاؤں یا جہاں بھی چلا جاؤں جو مجھے پروٹوکول ملتا ہے یہ اسی وقت تک ہے جب تک روح ہے۔ یہ روح آج نکل جائے، اللہ کی قسم دنیا سے پروٹوکول تو چھین نہیں جاتا ہے، ہمارے گھر والوں کے ہاں ہماری ویلیو نہیں رہتی۔ گاڑیاں کیا، محلات کیا، گھر والے کہتے ہیں اب اس کو گھر سے ہم چارپائی نہیں دیں گے، ہے تو کروڑ پتی، اربوں کا بزنس کرنے والا ہے، لیکن اس کے بیٹے بولتے ہیں اب اس کے لیے مسجد سے وہی چارپائی اٹھا کے لاؤ جس چارپائی پہ غریب کا جنازہ اٹھتا ہے، اسی چارپائی پہ اس کروڑ پتی کو ڈالا جاتا ہے۔ صاحب میرے اور آپ کے ساتھ یہ وقت آنے والا ہے، گاڑیاں دھوکہ کر گئی، ساتھ نہ گئی، کوٹھیوں سے جنازہ اسی طرح سے نکلا، ایک فقیرانہ لباس پہن کے جس طرح ایک غریب کا جنازہ اٹھتا ہے اسی طرح اس جگیردار کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ تو یہ کوٹھیاں، یہ گاڑیاں، یہ بینک بیلنس انسان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر جاتے ہیں، یہ فراڈ ہے۔ وہ اللہ کے بندے، مجھ سے اگر کوئی دھوکہ کرے میرے باپ کو وہ اچھا نہیں لگے گا، میری ماں اس سے نفرت کرے گی۔ ماں باپ کی محبت تو اپنی جگہ ہے، لیکن ان سے کہیں زیادہ مجھ اور آپ سے محبت ہمارا خالق و مالک کرتا ہے۔ اللہ کو اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار ہم انسانوں سے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان چیزوں کی ویلیو کیسے ہو سکتی ہے جو چیزیں انسان کے ساتھ دھوکہ کر جائیں؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اللہ پاک کے ہاں دنیا کے خزانوں کی حیثیت مچھر کے کٹے ہوئے پر کے برابر ہوتی، ہمارے ہاں تو مچھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو مارنے میں ہم پورا سال لگے رہتے ہیں، مچھر کیا، مچھر کا ایک کٹا ہوا پر اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر دنیا کے خزانوں کی حیثیت مچھر کے کٹے ہوئے پر کے برابر بھی ہوتی، مانا یہ نہیں ہے، اگر اتنی بھی ہوتی ما سقا کافرن شربۃ ماء، تو اللہ پاک کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ نہیں ہے اس خزانوں کی حیثیت، نہیں ہے عالی شان گاڑیوں کی حیثیت، اور بڑی گاڑی کو ٹارگٹ سمجھنے والے بھائی، اللہ کے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یؤتہ الا احباءہ و اولیاءہ، اگر حیثیت ہوتی تو اللہ پاک دنیا کے سب سے زیادہ خزانے اپنے پیاروں کو دیتا،
ان کو دیتا جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ نمازیوں کے پاس سب سے زیادہ خزانے ہوتے ہیں، تہجد گزاروں کے پاس سب سے زیادہ خزانے ہوتے ہیں، ائمہ اکرام کے پاس، دین کے نوکروں اور خادموں کے پاس سب سے بڑی گاڑیاں ہوتی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا پتہ لینے کے لیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا کیف تجدینک یا بنیہ، بیٹا کیا حال ہے؟ رو پڑی، کہتی ہے بابا انی لواجیۃ، تکلیف بڑھ رہی ہے، اس میں فاقہ نہیں آ رہا۔ تکلیف سے فاقہ کیسے آئے؟ لیس عندنا ما آکل، بابا اب رات بڑھ رہی ہے، سارا دن گزر گئے، سارے دن میں ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، سارا دن فاقے میں گزرا ہے، رات بڑھ رہی ہے، اس پیٹ میں پانی کے سوا بابا کچھ بھی نہیں گیا۔ یہ کون سا گھر ہے؟ یہ علی پاک کا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی اللہ پاک نے ساری عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ کو بنا دی ہے۔ یہ ان کا گھر ہے، یہ حسنین کریمین کا گھر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تصبری تصبری، بیٹا صبر کیجئے، بیٹا صبر کیجئے، ولیکن آثرت الآخرۃ علی الدنیا، آپ کے بابا نے اللہ سے دنیا کے خزانے مانگے ہی نہیں۔ تیرا بابا اللہ سے خزانے مانگتا اللہ احد پہاڑ سونے کا بنا دیتا، لیکن بیٹا ادھر ہم نے رہنا نہیں ہے، ہمارا سفر لمبا ہے، ہم اللہ سے آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ ہماری قبریں جنت کے باغ بن جائیں۔ اے بیٹا سچی بات تو یہ ہے ما ذقت طعاما منذ 3 ایام، آج 3 دن ہو گئے ہیں آپ کے بابا کو بھی کھانا نہیں ملا، 3 دن گزر گئے، اس پیٹ میں پانی کے سوا کچھ نہیں گیا۔ لم یؤتہ الا احباءہ اولیاء، اگر دنیا کے خزانوں کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ ہوتی تو اللہ سب سے زیادہ خزانے اپنے پیاروں کو دیتا۔ یہ اللہ کے سب سے زیادہ پیارے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں ان کننا لننظر الہلال ثم الہلال ثم الہلال وما اوقد فی ابیات رسول اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتی ہیں ہم انتظار میں بیٹھ جاتی، آپ کے 9 گھر تھے، پکانے کے لیے کچھ آئے، فرماتی ہیں پورا مہینہ گزر جاتا، پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تھا، کہتی ہیں اگلا چاند نکل آتا، کہتی ہیں 3 چاند تو ہم نے کئی دفعہ گزارے ہیں محبوب کی زندگی میں کہ پورے 3 ماہ گزر جاتے تھے اور کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ کے ہاں ان خزانوں کی حیثیت نہیں صاحب، آخرت جیت، آخرت کا تاجر بن۔ کروڑ پتیوں نے بھی دنیا چھوڑ جانی ہے، جن کو ایک ٹائم ملتی ہے دوسرے ٹائم نہیں ملتی، ان کے بھی جنازے اٹھ جانے ہیں، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جنہوں نے اس کی تیاری کی ہے۔ اب تو مدینہ پاک میں کئی طرف سے مال غنیمت کا مال آنے لگا تھا، اب تو مدینہ کی کئی عورتوں نے سونے کے زیورات بھی بنا لیے تھے، لیکن امی عائشہ فرماتی ہے ان دنوں میں بھی ہم کو روز کھانا نہیں ملتا تھا، ایک دن مل جاتا تو 2 دن نہ گئے، 2 دن مل گئے تو 3 دن نہ گئے۔ کہتی ہیں ہم دل برداشتہ ہو گئی، ہم اکٹھی ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی، عرض کرتی اللہ کے رسول اب تو مسلمان مالدار ہونے لگے، مدینے کی کئی عورتوں نے سونے کے زیورات بنا لیے، اے اللہ کے حبیب ہم آپ سے سونے چاندی کے زیورات کا مطالبہ نہیں کرتی، لیکن ہمیں ہر روز کھانا تو مل جائے، کھلا راشن تو مل جائے، خرچہ تو ہمیں دے دیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے، آپ خاموش ہیں، آپ نے جواب نہیں دیا، تو آپ کی طرف سے جواب اللہ پاک نے دیا ہے۔ 21ویں سپارے کا آخر ہے، ترجمے والا پڑھنے والا ہے قرآن۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا
وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ تو میرے محبوب پیغمبر اپنی بیویوں کو جواب دیجئے، کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کے خزانے چاہیے تو آ جاؤ، دنیا کے خزانے بھی لے جاؤ اور 7 طلاقیں لے کر اپنے اپنے گھروں کو چلی جاؤ۔ جن کو دنیا کی دولتوں سے پیار ہے، جنہیں کھلا خرچہ چاہیے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ میرے محبوب پیغمبر کے گھر میں رہ جائیں۔ لیکن وہ تو عظیم خواتین تھی، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں دنیا کے خزانے نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت چاہیے۔ اگر اللہ کے ہاں دنیا کے خزانوں کی حیثیت ہوتی تو اللہ سب سے زیادہ خزانے اپنے پیاروں کو دیتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخاری شریف میں، آپ کے پرسنل کمرہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی میں حیران رہ گیا۔ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ننگی چٹائی پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، وہ سخت چٹائی ہے اور ریشم سے زیادہ نرم جسم ہے۔ قد اثرت علی جنبہ، اس سخت چٹائی نے آپ کے جسم پاک پہ نشان ڈال دیے۔ کہتے ہیں فابتدرت عینائی، دیکھتے ہی میری آنکھیں بہہ پڑی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا یہ آپ کا ذاتی کمرہ ہے، یہ آپ کا پرسنل کمرہ ہے، دیکھو تو صحیح آپ کے خزانے کتنے ہیں، الماریاں کتنی ہیں، تالے کتنے لگے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر میں نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی، کتنے تالے ہیں؟ فرماتے ہیں کوئی الماری نہیں، کوئی تالا نہیں، ایک طرف چند جوں پڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پانی کا مشکیزہ پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہ آپ کا خزانہ دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری چیخ سنتے ہی بیدار ہوئے، سینے سے لگایا، اے خطاب کے بیٹے عمر تم کیوں روتے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول انت حبیب اللہ، کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیار آپ سے نہیں ہے؟ کہ اللہ پاک کو بندوں کے نام پیغام بھیجنے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب نہیں کیا؟ کیوں نہیں؟ کیا مقرب فرشتے آپ کے پاس سلامیاں لے کر نہیں آتے؟ کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے رسول آپ اللہ کے پیارے ہیں، دل کا خزانہ تو کا، اور آپ کا یہ خزانہ ہے جوں اور پانی کے مشکیزے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک مسافر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول وہ کیسر و کسرا گورے اللہ کو نہیں مانتے، وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ ہم فی الاسمار والانہار، ان کے پاس دنیا کے سارے خزانے، دنیا کی ساری نعمتیں، اللہ نے ان کو باغات دیے، باغوں کے اندر نہریں بہتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے خطاب کے بیٹے عمر کو سینے سے لگا لیا، کہا ما ترضا یا عمر، اے عمر کیا اللہ پاک کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو؟ لہم الدنیا ولنا الآخرہ، اللہ نے ان کو دنیا کے خزانے دیے اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت رکھی، ہم آخرت کے تاجر ہیں۔ ہم ادھر دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے، اب میں ہزاروں میں، پھر میں لاکھوں میں، پھر میں کروڑوں میں نہیں، عمر ہم آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی یہ تربیت کر رہے ہیں کہ آخرت کے تاجر بنو۔ آپ ہر جمعے کی نماز میں چونکہ اوالی مدینہ سے بھی صحابہ آئے ہوتے تھے، آپ ہر جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ ہر شریعت میں ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ انسانوں شیطان تمہارے دل پہ جم کے بیٹھا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کا فائدہ دیکھتے ہو، دنیا کی سلامیاں دیکھتے ہو، دنیا کے سلوٹ دیکھتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بل تحبون العاجلہ، اور تم نقد سے بڑا پیار کرتے ہو، نقد سے بڑی محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت ادھار ہے، تم نے آخرت کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ ان آیات کا، ان احادیث کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے
کہ آپ رہبانیت اختیار کر لیں، کام کاج چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں اور مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں. نہیں نہیں، ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے. تجارت کریں، کاروبار کریں، بزنس کریں. صحابہ اکرام بھی تجارتیں کیا کرتے تھے. ان کی تجارتوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے. لیکن وہ جو سونا چاندی کماتے تھے اس کے ذریعے وہ اپنی آخرت کو خریدا کرتے تھے. وہ آخرت خریدنے پہ اپنی دولت لگاتے تھے. صاحب وہ آخرت کے تاجر تھے. اللہ پاک نے ان کی تجارتوں کا ذکر کیسے کیا ہے. ان کی منڈیوں میں دکانیں بھی تھی. وہ دکانداروں، وہ آڑتیوں، وہ بہت بڑے بزنس مین اور تاجر بھی تھے. لیکن جب دنیا اور آخرت مقابلے میں آ جاتی تھی تو وہ آخرت کے فائدے کو آگے رکھا کرتے تھے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ. اللہ کہتے ہیں یہ کیسے تاجر ہیں، ان کی تجارتوں کو سلام ہے. یہ کیسی تجارت کرنے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے تجارت بھی کرتے ہیں لیکن ان کا کاروبار، ان کا بزنس ان کو نماز سے زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روک سکتا. اذان ہو جائے، ہو نہیں سکتا یہ دکان پہ بیٹھا رہے. اس کو پتہ ہے، اس کو مکمل یقین ہے نماز کی وجہ سے میرا رزق کم نہیں ہوگا. وہ اللہ شہنشاہ تو وہ ہے جو میری قسمت کی بارش کا ایک قطرہ ہمسائے کی چھت پہ نہیں گرنے دیتا. وہ میری قسمت کا رزق کہیں اور کیسے جانے دے گا. وہ ایسے تاجر ہیں. وہ اپنی دولتوں سے جنت خریدا کرتے تھے. آپ حیران ہوں گے. اور ان کے بیرون ملک کاروبار بھی تھے. اتنے بڑے بزنس مین بھی تھے، لینڈ لاٹ بھی تھے. لیکن ان ساری تجارتوں کے ذریعے انہوں نے آخرت خریدی ہے. آخرت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا، من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ. جو اس لشکر کو تیار کرے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس لشکر کو ضرور تیار کرو، جنت بکھ رہی ہے. جناب صدیق گئے، جناب فاروق گئے. اشارہ کرتا ہوں آپ سنتے رہتے. آدھا مال لے آئے، آدھا مال اور 2.5% زکوٰۃ کو موت سمجھنے والوں آدھا مال لے آئے. کیونکہ وہ آخرت کے تاجر تھے. ان کو پتا تھا کوئی بھی دولت ساتھ لے کر نہیں جائے گا. یہ دنیا کا مال ادھر رہنا ہے. وہ آدھا مال لے آئے. وہ جانتے تھے جو اللہ کے راستے میں لگ گیا یہی ہمارا مال ہے. صدیق تو پھر صدیق تھے نا، گرتے پھڑتے آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا صدیق اتنا مال، ما بقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ کہا اللہ کے رسول گھر والوں نے مال کا کیا کرنا ہے، حب اللہ و رسولی، میں نے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی چھوڑی ہے. ارے صاحب اوپر سے ایمان لانے والے ایسی قربانیاں نہیں دے سکتے. اوپر سے ایمان لانے والے اپنا سب کچھ نہیں لٹا سکتے. انہوں نے ایمان کی مثال قائم کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. جناب عثمان کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول 100 اونٹ لکھ لو. کہا اور چاہیے؟ کہا 100 اور لکھ لو. کہا اور چاہیے؟ کہا 100 اور لکھ لو. کہا گھوڑوں کی ضرورت ہے؟ کہا 100 گھوڑے بھی لکھ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا. قافلہ تیار ہو گئے. آپ فرما رہے ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم. او میرے صحابہ، عثمان نے اس قافلے کو کیسے تیار کر دیا ہے؟ جبریل آئے، اللہ کی طرف سے پیغام آئے. میرا عثمان آج کے بعد نیکی نہ بھی کرے عثمان جلتی ہے. صاحب ہر علاقے کے اندر اللہ 1-2 آدمیوں کو بڑی دولت دیتا ہے. ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں آزمانے کے لیے. ہماری دی ہوئی دولت سے یہ آخرت کا تاجر بنتا ہے، یہ دنیا ہی زیادہ کرتا ہے. یہ تھے سب سے بڑے تاجر. کتنی دولت؟ 300 اونٹ 3 کروڑ سے بھی زیادہ بنتے ہیں ایک ہی مجلس میں. کہا نقدی ضرورت ہے. گئے گھر جاتے ہی کہا اے گھر والوں، مسجد میں جنت بک رہی ہے، کوئی سونے کا سکہ چھپا کے نہیں رکھنا، لے آؤ.
جس گھر کے کونے میں بھی سونے کا سکہ ہے اس کو اکٹھا کیا گیا، ایک کپڑے میں باندھا گیا، 1000 سونے کے سکے اکٹھے کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ اس میں کبھی ہاتھ ڈال رہے ہیں، کبھی نکال رہے ہیں، اور آپ نے کیا فرمایا؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ پہلے الفاظ اور ان الفاظ میں فرق ملاحظہ کیجئے۔ پہلے آپ نے فرمایا تھا میرا عثمان نیکی نہ کرے، جنتی ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں ما ذر عثمان، عثمان سے کوئی گناہ بھی ہو جائے عثمان پھر بھی جنتی ہے، کوئی گناہ بھی میرے عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انہوں نے تجارتیں کیے، کاروبار کیے، لیکن اس کاروبار کے ذریعے ارے صاحب انہوں نے جنت خریدی ہے۔ انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت آخرت کی تھی، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو مستقبل مجھ اور آپ جیسا گھٹیا سوچ نہیں دی تھی۔ 10 اور 20 سال کو ہم نے مستقبل سمجھا ہے، کیونکہ 30 سال تو ڈگری حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں، پیچھے 50-60 سال اوسط ہے، اور اللہ یہ عمر تندرستی سے سب کے نصیب میں کرے۔ 10-20 سال کو مستقبل سمجھنے والے اور نادان صحابہ اس کو مستقبل کبھی شمار نہیں کرتے تھے۔ وہ موت کے بعد کو مستقبل سمجھا کرتے تھے، وہ قبر کو اپنا مستقبل سمجھتے تھے، یہ تو کاٹی جائے گی۔ آج کسی کو کہا جائے نا بھائی اپنی اولاد کو دین کی طرف بھی لے آ، اور مولوی صاحب میری اولاد کے مستقبل کا مسئلہ ہے، میں مسجدوں مدرسوں کی خاطر اپنی اولاد کے مستقبل کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن وہ بھی تھے جنہوں نے اپنی اولادوں کو کون سا مستقبل سکھایا تھا؟ کون سا مستقبل؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان بچی آئی ہے، چڑھتی جوانی والی، ابھی بلوغت کو پہنچی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کے رسول آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول دل چاہتا ہے میں آپ کے خطبات سنوں، دل چاہتا ہے آپ کے پیچھے نمازیں ادا کروں، لیکن مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے۔ حکیم کہتے ہیں یہ لا علاج ہے، اس کا علاج نہیں ہے، اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا ہی کر دیجئے، اللہ مجھے شفا دے دے۔ بخاری شریف کھولیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی، اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے میرا اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ آپ نے گارنٹی دی ہے میں دعا کروں گا میرا اللہ تجھے شفا دے دے گا، لیکن ایک میرا مشورہ ہے ان صبرتی ولک الجنہ، اگر اصلاح علاج مرض پہ تم صبر کرو، مجھ سے دعا نہ کرواؤ، تو میرا اللہ تجھے اس صبر کے بدلے جنت عطا کرے گا۔ اس نے نہیں کہا اللہ کے رسول میں اپنے بابا سے پھر مشورہ کر رہا ہوں، میرا بابا مجھے پتہ نہیں کیا بنانا چاہتا ہے۔ جس طرح آج میری اور آپ کی سوچ ہے، بتایا جائے نا او بھائی تو نے دنیا کی خاطر اپنی بیٹی کی آخرت دین کو داؤ پہ لگا دی ہے، تو نے وہاں لگایا ہے جہاں نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں دیا جاتا، جہاں مخلوط ماحول ہے، نہ حیا رہے، نہ شرم رہے، نہ دین رہے، نہ آخرت رہے۔ آگے سے یہی جواب ملتا ہے نا مولوی صاحب تمہاری خاطر میں اپنی بیٹی کے مستقبل کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ وہ اپنی بیٹی کے دشمن، اپنی اولاد کے دشمن، تیرے بیٹے اور بیٹی کا مستقبل 10-20 سال نہیں ہو گھٹیا سوچ والے انسان، تیرے بیٹی اور بیٹے کا مستقبل قبر ہے، جہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا، جہاں ہم میں سے سب نے جانا ہے، تیرے بیٹے نے بھی جانا ہے، تیری بیٹی نے بھی جانا ہے۔ لیکن دیکھ صحابہ اکرام اپنی اولادوں کو کیسی سوچ دے گئے۔ اس نے نہیں بولا اللہ کے رسول میں اپنی والدہ سے تو اجازت لے آؤں، وہ تو مجھے پتہ نہیں کیا بنانا چاہتی، اس کے پتہ نہیں کیا ارمان ہے۔ نہیں، اس کو پتہ ہے باپ کی بھی ایک ہی وصیت ہوتی ہے بیٹا آخرت بن جائے، ماں کی بھی ایک ہی نصیحت ہوتی ہے بیٹا دیکھنا کہیں قبر برباد نہ ہو جائے۔ وہ فوراً بولی، عرض کرتی اللہ کے رسول اگر آپ جنت کی ضمانت دیتے ہیں، اگر آپ بولتے ہیں مرنے کے بعد میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اللہ کے رسول پھر آپ میرے لیے دعا مت کیجئے،
میں صبر کر کے اپنے اللہ سے جنت ہی لوں گی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، پھر میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، یہ جو اللہ نے کہا ہے نا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہ صحابہ کو نہیں، یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے کہا ہے۔ وہ تو آخرت کا فائدہ دیکھتے تھے، وہ تو آخرت کے تاجر تھے۔ رات کی تاریکی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، دروازے کے پاس دیکھا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ربیعہ ادھر، تم ادھر ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول۔ بستر پہ مجھے خیال آیا دن کو آپ کو جب خدمت کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ کی خدمت کرنے والے تو آپ کے کئی غلام ہیں، اگر رات کو آپ کی خدمت کی ضرورت پیش آ گئی تو آپ کی خدمت کون کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، میری خدمت کی خاطر تم نے بستر چھوڑ دیا، ادھر آ گئے؟ ہاں اللہ کے رسول، پانی ہے لاؤ، میں نے آپ کو وضو کروایا۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں سلنی یا ربیعہ، اے ربیعہ کچھ مانگ لو، کچھ چاہیے سوال کر لو۔ یہ کون ہیں؟ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کئی پیوند لگے ہوئے، ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں، عالیشان بنگلوں کے اندر شکوے کرنے والوں، جھونپڑیوں میں رہنے والے صحابہ اکرام ہیں۔ میں نے مسند احمد اور طبرانی کے اندر وضاحت پڑھی ہے، مسلم شریف کے اندر تو اشارہ ہی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول انظرنی، پھر مجھے آپ مہلت دیجئے میں سوچ لوں۔ کہا سوچو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ ربیعہ فرماتے ہیں میں سارا دن سوچتا رہا کیا مانگوں، جس طرح ہماری سوچ ہے، نوجوانوں کی سوچ ہے، عید میں کون سا جوتا خریدوں گا، کس طرح کی سلوائی کرواؤں گا۔ سارے 2-3 مہینے عید کے قریب ایسے گزر جاتے ہیں، فلاں فنکشن پہ میں کیسا سوٹ پہنوں گا، فلاں ٹون کے اندر ہمارا محل کب بنے گا، اتنی بڑی گاڑی اس کے مالک ہم کب بنیں گے۔ لیکن ادھر آئیں، ان کی سوچوں پہ میں قربان جاؤں۔ ربیعہ کہتے ہیں سارا دن ہی سوچتا رہا، میرے دل سے آواز آئی اے ربیعہ اس طرح کے موقع روز روز نہیں ملتے۔ ان الدنیا فانیۃ منقطعۃ، اپنے محبوب پیغمبر سے دنیا کی کوئی چیز نہ مانگنا، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا مانگے گا تجھے کون عقل مند کہے گا، آخرت کی کسی چیز کا سوال کر لینا۔ کہتے ہیں سارا دن ہی سوچتا رہا۔ اگلی رات ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر نکلے، مسکرائے، کہاں؟ ربیعہ سوچا، کہاں اللہ کے رسول سوچ لیا ہے، ایک تو میں نے آپ سے دعا کروانی ہے، وہ تو آپ سب کے لیے کرتے ہیں، وہ تو سب کے برابر میرا حق ہے، اور ایک چیز کی ڈیمانڈ کرنی ہے۔ کہا دعا کیا ہے؟ کہا ادعو اللہ لی ان یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، دعا کیجئے اللہ مجھے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ کہا ڈیمانڈ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول جنت میں تو آپ کے سارے غلام ہی جائیں گے، اصل بات یہ جب رات کو بستر پہ جاتا ہوں آپ کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے بستر چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے دیدار کی خاطر میں تو رات کو بھی آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول جب مجھے جنت کا خیال آتا ہے پھر مجھے بڑا رونا آتا ہے۔ جنت میں آپ تو عالیشان مقام پہ فائز ہوں گے، عالیشان درجوں پہ ہوں گے، ربیعہ جنت میں آپ سے ملاقات کیسے کرے گا؟ اللہ کے رسول اگر آپ نے مجھے یہ چانس دے ہی دیا ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، پھر اپنے رب سے مجھے جنت میں اپنا ساتھ لے کر دے، جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں، میں آپ کا ہمسایہ بنوں، جب چاہوں آپ سے ملاقات کر سکوں، آپ کا دیدار کر سکوں۔ یہ تھے بل تؤثرون الحیات الدنیا، وہ آخرت کے تاجر تھے، ہم دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت یہ کی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو سکھایا یہ تھا کہ آخرت کے تاجر بنو، آخرت کے۔ وہ اپنی جائیدادیں، کروڑوں کی جائیدادوں کے وہ بھی مالک تھے، آپ کوئی انوکھے مالک نہیں آ گئے، سرخ اونٹوں کے مالک وہ بھی تھے، لیکن انہوں نے سب کچھ آخرت کو خریدنے میں لگا دیا ہے۔ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اشارہ کیا،
یہ درخت مجھے چاہیے، جو خریدے گا میں اس کو جنت کے ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بس ایک دو باتیں رہ گئیں، بات ختم کرتے ہیں۔ سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا، جلدی سے اس درخت کے مالک کی طرف جا رہے ہیں، دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں اے ابو دہدہ وہ درخت تجھے اتنی آسانی سے نہیں ملے گا، اتنی آسانی سے ملنے والا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتا۔ پھر دھار لی، کہا او ابو دہدہ اس درخت میں تیرے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اس کے لیے تجھے جو قربانی دینا پڑی تجھے دینا ہوگی، یہ درخت تو نے خریدنا ہی خریدنا ہے۔ پہنچے اس درخت کے مالک کے پاس، بھائی یہ درخت چاہیے؟ کہا نہیں۔ کہا مانگو، کیا دولت چاہیے، کتنی دولت مانگتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا سوال کرو؟ کہا نہیں۔ کہا تم درخت کے بدلے درخت لے لو، میرے قیمتی باغ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ ابو دہدہ تیرے سب سے بڑے قیمتی باغ کو کون نہیں جانتا؟ فیہ ست مئۃ نخلہ، جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہے، 600 کھجوروں کے درختوں والا باغ۔ کہاں؟ اسی باغ میں پانی کا بھی انتظام ہے، تم مجھے ایک درخت دو، میں تجھے اپنے قیمتی باغ میں سے 10 درخت دیتا ہوں۔ کہا نہیں۔ کہا 100 لے لو؟ کہا نہیں۔ کہا آدھا باغ لے لو، آدھا باغ، یہ ایک درخت مجھے دو، اس کے بدلے میں تجھے 300 کھجوروں کے درخت دیتا ہوں، ایک درخت دے دو۔ اس نے کہا نہیں، جو آدھا باغ دینے کے لیے تیار ہے یہ سارا ہی دے گا۔ اس نے کہا نہیں۔ یہ واقعات پڑھتے ہوئے مجھے اس آیت کی سمجھ آتی ہے، اس دور کے منافقین، اس دور کے یہودی عیسائی مشرک اور کافر کیوں کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ وہ آخرت کے ایسے تاجر تھے، لوگ ان کو پاگل کہتے تھے، ان کو دنیا میں جینے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، ان کو دنیا بنانی نہیں آتی۔ دنیا کیسے بناتے ہیں؟ دنیا بنانے کا انداز تو مجھے اور آپ کو آتا ہے نا، جس کے پاس چند ٹکے آتے ہیں وہ سب سے پہلے محل کی طرف توجہ دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا محل میرا بن جائے، بڑی گاڑی میرے پاس آ جائے۔ پھر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بولے او اتنا عالی شان محل بنا رہا ہے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر یہاں بسیں گے اور حساب تجھے جا کے دینا پڑے گا، یہاں بسنے والے اور ہوں گے، حساب و کتاب تجھے دینا پڑے گا۔ اس نے کہا آدھے باغ سے بھی تم نہیں خریدتے، تیری یہ منشا ہے مجھے سارا باغ مل جائے؟ اس درخت میں میرے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، تم مجھے ایک درخت دو، میں اس کے بدلے اپنا سارا باغ دیتا ہوں۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا ابو دہدہ کیا کہہ رہے ہو، کسی سے مشورہ کر لو؟ کہا نہیں، ہم آخرت کے بارے میں کسی سے مشورہ نہیں کیا کرتے، تم مجھے ایک درخت دو، میں تجھے سارا باغ دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، یہ درخت تیرا ہے، باغ ہمارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے ابو دہدہ نے آپ کے لیے وہ درخت خرید لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے، اے ابو دہدہ اتنے سخت مزاج آدمی سے آپ نے وہ درخت خرید لی ہے، کتنے کا خریدا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے اس کے بدلے بہائتی اپنا سارا باغ دے دیا ہے، سارے باغ کے بدلے خریدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو دہدہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول پھر ابو دہدہ کو جنت کے ایک درخت کی ضمانت دو نا، کیا میں نے اپنے رب سے جنت کا ایک درخت خرید لیا ہے؟ کیا ایک درخت کی میں نے قیمت ادا کر دی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں جاری ہیں، آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں۔ مسلم شریف میں نے خود پڑھا ہے، آپ فرماتے ہیں کم من عزق معلق لی ابی دہدہ، او میرے صحابہ اللہ نے حجابات اٹھائے مجھے یہاں سے لائیو دکھایا ہے، ابو دہدہ کے باغ کے جنتی خوشے لٹکتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ انہوں نے اپنی جائیدادوں کے ذریعے اپنی آخرت کو خریدا تھا، آخرت کے تاجر تھے۔
مجلس میں بیٹھے ہوئے خیال آیا میں نے تو اپنا سر چھپانے کے لیے جو جھونپڑی بنائی ہے وہ بھی تو اسی باغ میں بنائی ہے. جلدی سے اٹھے, باغ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دی, یا امہ دادا, یا امہ دادا. وہ دادا کی ماں, بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ, یہ باغ ہمارا نہیں ہے, باغ اور اس کا پھل ہم نے بیچ دیے. دادا کی ماں بھاگی ہوئی آئی, وہ ابو دادا اتنا بڑا باغ کس بڑے تاجر نے آپ سے ایک ہی دم خرید لیا ہے؟ کہا کوئی عام تاجر نہیں, یہ باغ میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو بیچ دیا ہے. کہا کتنے کا بیچا ہے؟ کہا بشجرۃ من الجنہ, جنت کے ایک درخت کے بدلے. انہوں نے اپنے گھر والوں کی تربیت کیا کی ہوئی تھی, سلام ہے ان عورتوں کے ایمان کو بھی. وہ وہیں سے پلٹی اور اپنے بچوں کو اٹھاتی ہے, بچوں کے ہاتھوں میں کھجوریں پھینک رہی ہے. ایک بیٹے نے جلدی سے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لی. حیات صحابہ میں اللہ کی قسم میں نے خود پڑھا ہے, اس ماں کی ممتا کو سلام پیش کیجئے. اس نے اپنے بیٹے کی زبان سے کھجور چھین لی. نہیں بیٹا, آپ کے بابا نے یہ باغ اور اس کا پھل آپ کی جنت کے بدلے بیچ دیے, کہیں جنت میں جانے سے دیر نہ ہو جائے. خالی ہاتھ اپنے بچوں کو لے کے باہر آ رہی ہے اور اپنے خامند کو کیا تسلیاں دیتی ہے, واہ ابا دہدا, واہ ابا دہدا. ابو دہدا کیا بات ہے, کیا تو نے تجارت کی ہے؟ لوگ اپنے بچوں کے لیے گھر میں دنیا کے کھانے پینے کی اشیاء لے کے آتے ہیں, دنیا کے کھلونے لے کے آتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے دنیا کی طرح طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں. لیکن ابو دہدا تم اپنے بچوں کی اللہ سے جنت خرید کے لائے ہو. واہ ابا دہدا لقد ربح البیع. اے ابو دہدا غم نہ کرنا, تو نے فائدہ مند تجارت کی ہے, یہ نقصان گھاٹے والی تجارت نہیں ہے. اے ابو دہدا یہ باغ تو ختم ہو ہی جانا تھا, یہ ختم نہ ہوتا ہم نے مر جانا تھا. لیکن ابو دہدا جو آپ نے ایک درخت خریدا ہے نا, وہ ایک درخت کا تو نام ہی ہے, ایک درخت نہیں. آپ نے اپنے رب سے اپنے بچوں کی ساری جنت ہی خرید لی ہے. وہ تھے آخرت کے تاجر. اللہ نے ذکر کیا ہے, من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو آخرت کا تاجر بن جاتا ہے, اللہ کہتا ہے وہ وقت آخرت کی تجارت میں لگاتا ہے, ہم اس کے وقت میں برکت ڈالتے ہیں. وہ مال آخرت کی تجارت میں لگاتا ہے, ہم اس کو مال اور زیادہ دیتے ہیں. اور جو دنیا میں لگا رہتا ہے, دنیا بناؤں, بڑی گاڑی کب آئے گی, بڑا محل کب ملے گا, جو اسی ٹارگٹ میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے, اپنی اولادوں کو اسی ٹارگٹ میں کھپا دیتا ہے. میرے بیٹے کو 1,00,000 والی جاب کب ملے گی, ڈاکٹر کب بنے گا, پروفیسر کب بنے گا, میری اولاد کی اتنی تنخواہ کب شروع ہوگی, اسی ٹارگٹ میں لگا رہتا ہے. اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, بلکہ ان کی جب موت کا وقت آتا ہے, جب موت کے لیے فرشتے روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم, آتے ہی فرشتے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے چہرے پہ مارتے ہیں, اس کی پشت پہ مارتے ہیں. لیکن اب موت کا وقت قریب آ گیا, اب زبان پہ پردہ آ گیا, یہ مار کھا رہے. دنیا 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 دنیا, 1 کروڑ پتی تھا, ارب پتی کب بنوں گا, دنیا میں لگنے والا, اس کو اب مار پڑ رہی ہے. اب آواز دیتا ہے, چیختا اور چلاتا ہے, لیکن آواز پہ تو صاحب پردہ پڑ گئے. اب اس کی آواز اس کے ہونٹوں سے باہر نہیں نکل رہی. کوئی اس کے گھر والے بیٹوں کو آواز دیتا ہے, وہ میرے بیٹو تمہارے لیے میں نے یہ کچھ بنایا, میری بات تو سنو. بیٹیوں کو آواز دیتا ہے, ملازموں کو آواز دیتا ہے, وہ میرے اشارے پہ بھاگ کے آنے والوں. لیکن اب اس کی آواز پہ پردہ ہے, کوئی اس کی صدا نہیں سنتا, کوئی اس کی آواز نہیں سنتا. جب دنیا کے کوئی نہیں سنتے, پھر یہ اپنے ہاتھ کھولتا ہے, میں نے کتنی محنت کی, میں نے کیا کچھ کمایا, میرے پاس کیا ہے. ہاتھ کھولتا ہے تو ہاتھ خالی ہے, سارا ہی فراڈ تھا,
سارا ہی دھوکہ تھا. کہتا تھا میرے نام اتنے پلاٹ ہیں, اتنے مربع زمینوں کا انتقال میرے نام ہے, یہ گاڑی میرے نام چلتی ہے, اتنے نام تھے, یہ کوٹھی میرے نام ہے. جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, ہاتھ خالی ہے. اب اس کو آواز یاد آیا ہے, اب اس کو سمجھ آئی ہے, وہ میرے نام اصل پلاٹ کون سے ہیں, میری اصل میں دولت کون سی ہے. جب دنیا میں اس کی کوئی آواز نہیں سنتا, پھر یہ رب کو آواز دیتا ہے, ربی اے میرے پالنے والے, اب تو میرے بیٹے بھی نہیں سن رہے, اب تو میری بیٹی بھی نہیں سن رہی, ربی اے میرے رب تو ہی سن لے, ربی اے میرے رب. ہاں آج تجھے یاد آیا ہے, پہلے کبھی یاد نہیں آیا تھا. پہلے تو سمجھتا تھا یحسب ان مالہ اخلدا, کہ موت تو آتی ہے غریبوں کو ہے, غریبوں کو موت آتی ہے, موت اس کو آتی ہے جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہوں. مجھے تو تھوڑا سا کچھ ہوا, میں تو مہنگے ڈاکٹر سے علاج کرواؤں گا, فلاں پروفیسر تو میرے گھر میں میرے علاج کے لیے آ جائے گا. اب بلا اپنے ڈاکٹروں کو, اب بلا اپنے حمیتیوں کو, اب کوئی نہیں آ رہا. پھر کہتا ربی اے میرے رب, مجھے پتہ چل گیا اصل میری دولت کون سی ہے. اب کیا کہتا ہے, کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. صاحب دیکھیں, میں بھی دیکھوں, آپ بھی دیکھیں, کہیں ہمارا شمار ان ظالموں میں نہ ہو جائے. کہتا ہے اللہ مجھے پتہ چل گیا میرے نام پلاٹ کون سے, میری اصل دولت کون سی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تو تجھے پہلے کہہ دیا تھا, نحن نرث الارض ومن علیہا, او صاحب جو تیرے نام انتقال ہیں یہ تیرا نہیں ہے, اس کے وارث ہم ہیں, یہ سب کچھ ہمارا مال ہے, ہم تیری نسل سے اپنی نئی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں, اور تو اپنے ہاتھوں سے سب کچھ دے کے خالی ہاتھ ہمارے پاس آنے والا ہے. کہتا اللہ اب سمجھ آ گئی ہے, تھوڑی سی مہلت دے دے. کیا کرنا چاہتا ہے, فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, میں ساری دولت کو تیرے راستے میں لگا کے میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. لیکن اس وقت جواب آ جاتا ہے کلا, ہرگز ایسا نہیں. اب وقت گزر گیا, اب وہ دولت تیری رہی ہی نہیں, اب تیرے پیچھے جھگڑے شروع ہونے والے ہیں, اب اس کا مالک تو نہیں رہا. اب جس طرح خالی ہاتھ دنیا میں گیا تھا, اسی طرح خالی ہاتھ فقیرانہ لباس پہ تجھے ہمارے پاس جانا ہی پڑے گا. جس کی خاطر تو نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا, وہی اولاد تیری تجھے ہمارے حوالے کرنے والی ہے. صاحب وہی تجھ پہ زیادہ مٹی ڈالے گی, دباؤ اس کو مٹی میں. یہ ہماری خاطر اللہ کو ناراض کرتا تھا, اللہ سے اس سے تعلق ہی کاٹ دیا تھا, لیکن اس وقت سمجھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. آج میرے پاس بھی موقع ہے, آپ کے پاس بھی موقع ہے. جو ہم میں سے نصیحت حاصل کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے, جو نصیحت حاصل نہیں کرے گا کسی کا کچھ نہیں جائے گا, اس کا اپنا ہی نقصان ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ کرام کی طرح ہمیں بھی آخرت کا تاجر بنائے, اپنی آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیش رہنا ہے, ادھر 5-10 دن کے لیے مریض سیر کے لیے جانا ہو, کیا کچھ لے لے کے ساتھ جاتے ہو. صاحب ادھر تو کتنے ہی سال رہنا ہے, کوئی آج تک واپس نہیں آیا, اس کے لیے کچھ راشن ساتھ لے جاؤ تاکہ مشکل نہ ہو. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. کچھ دوستوں نے خصوصی طور پر دعا کی درخواست کی تھی. ہمارے اسی ماہانہ پروگرام اور ہماری مسجد کی جو عورتوں کے سلسلہ میں ہماری ایک بہن جو پچھلے دنوں وفات پا گئی, ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. انجمن کے ہمارے اراکین کے لیے, انجمن کے لیے دعا کرنی ہے. بہت سے دوستوں نے بیمار ہیں, انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کی تندرستی کے لیے, کچھ دوست بے اولاد ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے معزز مہمان سے گزارش کریں, اولاد کے لیے دعا کریں. اسی طرح بہت سے دوست معاشی طور پر تندرستی کا شکار ہیں, پریشان ہیں, ان کے لیے مقروض ہیں, ان کے لیے دعا کی انہوں نے درخواست کی تھی. میں اپنے معزز مہمان سے گزارش کروں گا کہ وہ جتنے بھی دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان سب کے لیے دعا